ابھی آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ حضرت مولانا جہانگیر عالم قاسمی صاحب دامت برکاتہم تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ غور سے سنیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جو بھی بات سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات ادھر ادھر ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں۔ جو بھی حضرات ادھر ادھر کھڑے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں وہ جلد سے جلد جو ہے جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں، مہربانی ہوگی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون صدق الله رب العالمين۔ قابل احترام میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، نوجوانوں اور میرے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھ سے پہلے میرے بیٹے مولانا سلمان ندوی کی تقریر آپ نے سماعت فرمائی، بہت ساری باتیں آ گئی ہیں۔ آپ حضرات ہر سال یہ جلسہ کرتے ہیں، اس سال میں دیکھ رہا ہوں کہ جلسہ کرنے والوں کے سروں پہ الحمدللہ کچھ زیادہ ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے کم ٹوپیاں ہوتی تھی، لیکن آج الحمدللہ اچھی خاصی ٹوپیاں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ تبدیلیاں آئی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ جتنے جلسے ہوا کرتے ہیں یہ جلسے بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ہمارے سماج کو، ہمارے اخلاق کو، کردار کو بہتر بنانے میں۔ بیٹری آپ کی ڈاؤن ہو جاتی ہے، چارجنگ پہ لگاتے نہیں لگاتے؟ 1 لاکھ کا موبائل ہو اور چارج نہ ہو، اپنے گھر فون کر لیں گے آپ؟ نہیں کریں گے۔ اسٹیشنوں پہ تلاش کرتے ہیں، ٹرین میں تلاش کرتے ہیں، بھائی بیٹری ڈاؤن ہو گئی ذرا لاؤ چارجنگ پہ لگا دیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ جب بیٹری چارج ہو جاتی ہے تب آپ یہاں لندن، امریکہ، برطانیہ، کولکاتہ، جہاں چاہیں آپ بات کر لیں، اپنے دیش کے لوگوں سے بات کر لیں، پریوار کے لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ کرتے نہیں کرتے؟ لیکن ہمارا ایمان سال میں 1 بار ریچارج ہوتا ہے، کیا ایسا ہونا چاہیے؟ نہیں۔ اسلام نے ایمان کی چارجنگ کے لیے 5 ٹائم رکھے۔ کتنے؟ 5 بار۔ اور ایسے ہی نہیں بلکہ اب تو ساری مسجدوں میں لاؤڈ اسپیکر لگا دیے گئے کہ لوگو آؤ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے آؤ، ایمان ریچارج کر لو۔ حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کے لیے آؤ، ایمان ریچارج کر لو، اخلاق ریچارج کر لو، کردار ریچارج کر لو، جو برائیاں ہیں دور کر لو، ایمانی اسپرٹ پیدا کر لو، تب انقلاب آئے گا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہماری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ اتنے گمبھیر حالات ہندوستان میں آ گئے ہیں کہ پورا دیش ایک عجیب بے چینی اور کشمکش میں مبتلا ہے۔ ان حالات میں ہمیں تو اللہ کے گھر کی طرف ٹوٹ پڑنا چاہیے تھا۔ جو ظاہری اعتبار سے کر رہے ہیں کریں، منع نہیں کرتا ہوں، ابھی آپ کو بتایا گیا، لیکن صرف وہی نہیں جو آپ کر رہے ہیں، بلکہ ایک طرف وہ ظاہری تدبیر اختیار کریں اور ایک طرف اللہ رب العالمین کے گھر میں آ کر نمازیں ادا کر کے اللہ سے روئیں گائیں، اللہ میرے اوپر یہ حالات طاری ہو گئے ہیں، میرے گناہوں کا نتیجہ ہیں، اے اللہ ہم آپ سے چھما چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، مجھے معاف کر دیجیے اللہ۔ اگر یہ نہیں کریں گے اور ظاہری تدبیر آپ یہاں سے لندن تک احتجاج کر لیں، کامیابی نہیں ملے گی۔ کیوں؟ قرآن کا اعلان ابھی آپ نے سنا، انتم العالون ان کنتم مومنین، ہم تم کو دنیا میں سربلندی دیں گے، عزت دیں گے، شہرت دیں گے، چین سکون دیں گے، امن و قرار دیں گے،
روٹی بوٹی کھانے سے نہیں، لکھنوی چکن بریانی کھانے سے نہیں، کھانے کو تو آج ہم سے زیادہ وہ لوگ کھا رہے ہیں، ٹنڈے کا کباب ہم سے زیادہ وہ ان کے ہاں پیک ہو کے جاتا ہے، ہم لوگ تو شاید سال میں 2-4 بار منگوا لیں، ان کے ہاں تو ہر پارٹی میں کباب پیک ہو کے جاتے ہیں۔ تم کو دنیا میں عزت دیں گے، سر بلندی کا ترجمہ ہے دنیا میں تم کو ہم وقار دیں گے، نام و نمود تمہارا ہوگا، دنیا میں تمہارے نام کا ڈنکا بجے گا، تمہاری حکومت ہوگی، مگر کب؟ بے ایمان بن کے رہو گے تب، چوری کرو گے تب، شراب پیو گے تب، حرام خوری کرو گے تب نہیں۔ ان کنتم مؤمنین، سر بلندی دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھلاؤ، عزت دیں گے، شرط یہ ہے کہ مومن بن کے دکھلاؤ، چین سکون دیں گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کے دکھلاؤ۔ ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، آپ ناراض نہ ہو تو کر لے سوال، غصہ تو نہیں ہوگی آپ لوگ؟ آپ جتنے لوگ ہیں سب کافر ہیں یا مومن ہیں یہ بتائیں، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ایمانداری سے آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ مومن ہیں، ایمان والے ہیں یا بے ایمان ہیں؟ کیا ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ ایمان والے ہیں، ٹوپیاں نظر آ رہی ہیں۔ اگر ایمان والے ہیں تو ذلت کیوں؟ اگر ایمان والے ہیں، خدا کرے سب ایمان والے ہیں الحمدللہ، کوئی بے ایمان نہیں ہے، اگر ہو تو وہ بھی کوئی حرج نہیں، وہ بھی ہمارا بھائی، لیکن قرآن نے کہا کہ اگر تم ایماندار بن کے رہو گے تو دنیا میں تم کو ہم سر بلند کر دیں گے، عزت دیں گے، شہرت دیں گے، دولت دیں گے، اقتدار دیں گے، حکومت دیں گے۔ آج ہم ذلیل ہو رہے ہیں، کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اپنے اوپر ایمان کا ایک اندازہ اختیار کر لیا ہے کہ وہ جو 5 وقتہ نماز پڑھ لے باقی ہر کام کرے مومن ہے۔ اگر مومن ہیں اور ہیں الحمدللہ تو کامیابی کیوں نہیں، سربلندی کیوں نہیں؟ اگر عزت نہیں مل رہی ہے، ذلت مل رہی ہے، سکون نہیں مل رہا ہے، بے چینی مل رہی ہے، پورا دیش بے چین بے قرار، راتوں کے نیند حرام ہے کہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھر کی خواتین دھرنے پہ بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہیں، باقی ساری چیز آپ سمجھ رہے کیا حالات ہیں؟ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم تم کو سربلندی دیں گے، شرط یہ کہ تم ایمان والے بن جاؤ، اور آپ کہہ رہے کہ ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں تو سربلندی کیوں نہیں؟ دال میں کچھ کالا ہے، دال میں کچھ کالا ہے۔ اللہ نے جو پیمانہ دیا ہے، آپ لوگ تو زیادہ سونا چاندی کا کام کرنے والے، ہمارے تمام بندو بنگالی بھائی لوگ ہیں، سب سونے چاندی کا کام کرتے ہیں نا۔ آپ لوگ سونے کو گھس کے دیکھتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یہ ڈپلیکیٹ ہے، سونے کو گھس کے دیکھتے ہیں، چاندی کو گھس کے دیکھتے نہیں دیکھتے ہیں کسوٹی پر۔ اللہ بھی آپ کے ایمان کو عمل کی کسوٹی پہ پرکھے گا، ایسے نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا پکے سچے مسلمان ہو گئے دنیا میں آپ کو حکومت مل گئی، نہیں۔ عزت پانے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا، قرآنی احکامات کو، قرآنی تعلیمات کو، قرآن کے فرمودات کو اپنے جیون میں، اپنی زندگی میں داخل کرنا پڑے گا۔ ایک جنگ کا واقعہ بتاتے ہیں۔ ایک جنگ میں مسلمان شکست کھا گئے، جنگ کی پوری کہانی نہیں سناؤں گا، بس شارٹ کٹ، تھوڑی تھوڑی تعداد تھی، 313 ایک طرف تھے، 1000 ایک طرف اللہ کے دشمن، 313 ایک طرف مسلمان اور دوسری طرف اللہ کے دشمن ہتھیاروں سے لیس 1000۔ اس کے باوجود اللہ نے 313 کو سربلندی دی، 1000 میں سے 70 مار دیے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ ان 313 لوگوں نے کارنامہ انجام دیا تھا، ان کا رشتہ اللہ سے بہت ہی پیکٹ تھا، مضبوط تھا۔
ایک جنگ کے موقع پر مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی، 1000 کے قریب. غور سے سنیے گا، لمبی چوڑی بات نہیں. مگر 1000 ہونے کے باوجود دشمن سے شکست کھا گئے، دشمن سے ہار گئے. نمازیں پڑھ رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، دشمن سے ہار گئے. ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے آپس میں میٹنگ کی کہ آخر کیا بات ہے کہ ہم لوگ اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود دشمن سے ہم ہار گئے. انہوں نے اپنا جائزہ لیا کہ ہمارے کس کردار میں گندگی ہے، رسول کی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے. تو معلوم ہوا کہ مسواک نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ میدان ایسا ہے کہ جہاں پر کوئی پیڑ پودا نہیں، درخت نہیں ہے. مسواک نہیں کر رہے تھے، بس انگلیوں سے کام چلا رہے تھے. آگے بڑے کچھ لوگوں کو بھیجا، وہاں سے ٹہنیاں وغیرہ توڑ کے لائے، کسی پیڑ سے مسواک شروع کر دی، صرف ایک سنت کو زندہ کرنے کی وجہ سے. اگلا جو مرحلہ آیا، اللہ تعالیٰ نے 100% کامیابی عطا فرمائی. صرف ایک سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ نے کامیابی دی، اور ایک سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے ناکام کر دیا تھا. ہم تو یہاں سنت تو بڑی بات ہے، فرض کو چھوڑ رہے ہیں، واجبات چھوڑ رہے ہیں، حرام کھا رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں، ہمیں کوئی احساس ہی نہیں. یہ جلسے ایمان ریچارج کرنے کے ہیں. آپ نے جلسوں میں جو باتیں سنی ان پر کتنا عمل کیا ہے پچھلے سال سے لے کر اب تک، یہ آپ کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا. دکاندار سال میں اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ سال میں کتنا ٹرن اوور ہوا، کتنا آیا، کتنا گیا، اور کتنا بیلنس ہمارے پاس ہے. کرتے نہیں کرتے آپ لوگ؟ مارچ کے اندر اپریل سے نیا سیشن شروع ہوتا ہے، حساب ملک کے قوانین کے اعتبار سے کرتے نہیں کرتے ہیں. مہینے میں کتنا کمایا، کتنی آمدنی ہوئی، سال میں کتنی آمدنی ہوئی، کتنا گیا، کتنا آیا، کتنی بچت ہے، کتنا اسٹاک ہے، کرتے نہیں کرتے ہیں. ایمان کے بارے میں کبھی غور کیا آپ نے؟ کردار کے بارے میں کہ ہمیں نبی نے جو فارمولہ دیا تھا اس کے مطابق میرا کردار ہے کہ نہیں؟ کاروبار میں جھوٹ، بے ایمانی، مکاری تو نہیں. کاروبار عبادت ہے. مسلمان کم سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا تو دین ہے مگر کاروبار کرنا دین نہیں. مگر میں بتاتا ہوں کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کاروبار کی تعلیم دی. اے ایمان والو، جب جمعے کے دن جمعے کی اذان ہو جائے، اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، اے ایمان والو، مسلمانوں، لکھنؤ والو، بنگال والو، بہار والو، دنیا کسی خطے میں رہنے والے، سنو مسلمانوں، جب جمعے کے روز جمعے کی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو مسجد میں جاؤ تقریر سننے کے لیے. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار بزنس بند کرو، دکان بند کرو. قرآن کہہ رہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں. کیوں مولانا، غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار لین دین بند کرو. اذان ہو گئی، اب کرو گے تو گناہ اور حرام ہو جائے گا. قرآن نے کہا ہے اذان ہوتے ہی مسجد بھاگو، اللہ کا ذکر سنو، تقریریں سنو، واز سنو، قرآن حدیث کے بیانات سنو، اپنی زندگی میں اس کو داخل کرو. وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہ نہ سمجھو کہ کسٹمر آ رہے ہیں، ذرا سا 2-4 کسٹمر اور ڈیل کر لیں، 2 پیسے کما لیں تو پھر جائیں گے، آخری وقت میں جائیں گے. نہیں، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بند کرو کاروبار کو، چھوڑ دو. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم حقیقت کو جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم نے سوچا کہ نہیں بھی 2-4 کسٹمر لائن میں ان کو نمٹا دیتے تب جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ تم اللہ کے قانون کو فالو نہیں کرتے، تسلیم نہیں کرتے. بہتر تمہارے لیے نہیں. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، لیکن مسلمانوں، جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو،
اللہ سے عاجزی کے ساتھ دعا مانگ کر کمپلیٹ کر لو نماز. فانتشروا فی الارض. نماز کمپلیٹ ہو جائے، یہ نہیں کہ امام سامنے سلام پھیرا اور جتنے نمازی تھے دکاندار سب بھاگے کہ چلو جلدی سے لوٹ مچاؤ، کسٹمر ہماری دکان میں انتظار کر رہا ہے. میں دیکھتا ہوں جمعے کی نماز میں فرض نماز ہوئی، 2 رکعت پڑھی، دعا ختم ہوئی نہیں کہ چپلے لے کے چٹکھاتے بھاگتے ہیں جیسے جیل سے قیدی بھاگ کر کے آ رہے گھر. نہیں، بڑی بدنصیبی ہے. باقاعدہ دعا مانگو اللہ سے، نماز مکمل کرو. اگر آنکھ بند ہو گئی تو کیا پیمنٹ کرو گے؟ بس 2 رکعت. جمعے میں کتنی رکعت ہیں؟ فل پیمنٹ کرو. تم ادھار مال نہیں دیتے ہو. کوئی کسٹمر آ جائے اجنبی کہے کہ بھائی 5000 کا مال ہے، ٹھیک ہے آپ 4000 لے لیے، 1000 ہم بعد میں دے دیں گے. مال دیں گے آپ؟ بتائیے مال دیں گے؟ بتاؤ بنگالی بھائیو. 5000 کا مال آپ سے خریدا ہے، 4000 پیمنٹ کر رہا ہے اور آپ نہیں جانتے کہاں کا رہنے والا ہے. لکھنؤ کا، بارہ بنکی کا، سیتا پور کا، نخاس کا، کہاں کا رہنے والا نہیں جانتے. کہتا ہے کہ 1000 روپے ہم آپ کو بعد میں دے دیں گے. مال دے دیں گے آپ؟ کیوں؟ فل پیمنٹ کرنا ہے تب مال دیں گے. جنت ایسے مل جائے گی. اتنی بڑی دولت، وی آئی پی گیسٹ ہاؤس، ساری وی آئی پی نعمتیں، جنت کے حور و غلمان، نہ کھانے کا ٹیکس نہ پینے کا ٹیکس. کھاؤ پیو موج کرو جنت کے اندر. نہ واٹر ٹیکس دینا ہے، نہ ہاؤس ٹیکس دینا ہے، نہ بجلی بل دینا ہے، کچھ نہیں دینا ہے. کھاؤ کلو واشربو ہنیئن، کھاؤ پیو موج کرو. نہ کوئی عبادت کرنی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے، نہ روزہ رکھنا، نہ حج کرنا، نہ زکوٰۃ دینا، کوئی عبادت نہیں کرنی ہے. کھاؤ پیو موج کرو، وہاں مست رہو. اتنی بڑی وی آئی پی جنت یوں ہی دے دے گا آپ کو. آپ نے فل پیمنٹ کیا نہیں. جمعے کی ساری نمازیں جو اللہ اس کے رسول نے آپ پر لازم کی تھی ادا نہیں کی، اور جنت 1 نمبر کی مل جائے گی آپ کو. آپ بتائیں، جب آپ 1000 کم پہ سودا پورا نہیں دے سکتے، پیسے فل پیمنٹ کرو تب مال دیں گے. تو اللہ بھی تو کہے گا جنت یوں ہی لے لو گے، 4 رکعت دے کر، 2 رکعت دے کے. چل بھاگ یہاں سے، 2 نمبر گیٹ جاؤ اور آپ چلے جاؤ. آپ تو کہ نہیں اللہ میں اتنے سالوں سے نماز پڑھے ہیں اور سجل سے سیرت النبی بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر 1000 روپے میں نے خرچ کیا ہے، ابھی وی آئی پی جنت نہیں ملے گا. نہیں ملے گی. فل پیمنٹ کرو. کیا کریں گے آپ؟ کریں گے فل پیمنٹ مرنے کے بعد؟ نہیں کریں گے. پھر کیوں بھاگتے؟ فل پیمنٹ کے بغیر آپ مال نہیں دے سکتے، دنیا نہیں دیتی. فل پیمنٹ، نماز پیمنٹ کے بغیر اللہ جنت کیسے دے دے گا آپ کو؟ یہاں دنیا بنانے کی پوری فکر ہے اور آخرت کی کوئی فکر نہیں. میرے عزیزو، مسلمان اگر مسجدوں سے جڑ گئے تو ہمیں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا. روزی کے دروازے، رحمت کے دروازے، چین و سکون کے دروازے اللہ کھول دے گا. اب میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا. ایک بستی نافرمان ہو گئی تھی. وہاں کے لوگ بڑے بدماش، کاروبار میں دھاندلی، بےایمانی، مکاری کرنے والے تھے. حضرت شعیب کی قوم تھی. بہت بڑے پیغمبر حضرت شعیب، ان کی پوری قوم بزنس مین تھی. یہاں پہ الحمدللہ زیادہ تر سب بزنس مین لوگ ہیں، کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، یا کاریگر ہیں، یا مالدار دکاندار پیسے والے لوگ ہیں. غور سے سنیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں لوگ بزنس میں داؤں دھاندلی کرنے لگے، ناپ تول میں کٹوتی کرنے لگے، ڈنڈی مارنے لگے. جس طرح امین آباد فٹ پاتھ کے اوپر پھل بیچنے والے لوگ بدماشی کرتے ہیں اور ڈنڈی مارتے ہیں. 2-3 مرتبہ میں بھی پھنس گیا تھا، مجھے بھی چونا لگا دیا تھا. میں نے فروٹ لیا، کہا کہ دیکھیں مولانا بالکل 1 کلو. میں نے دیکھا نیچے، میں اتنا کھلاڑی تو تھا نہیں، نیچے میں نے دیکھا دونوں پھلے بالکل برابر ہیں اور اس کی جو مٹھی ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی. جب لے کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ یہ تو بہت کم. مولانا کیا لائے؟ ہم کہا کہ یہ لائے ہیں پھل فروٹ. کہا کتنا؟ کا 1 کلو. کہا نہیں 1 کلو نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ہوگا، تو 700 گرام ہوگا. ہم کہہ رہے نہیں بھائی 1 کلو میری آنکھوں کے سامنے اسے تول کر کے دیا ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے. میں نے وہیں پر دکاندار تھا، اسے کہا بھائی اس کو تولو، تو 750 گرام نکلا. 250 گرام کو اس نے چونا لگا دیا. یعنی آنکھوں سے کاجل اس نے چورا لیا. وہ سمجھتا کہ مالدار ہو گیا. نہیں، حضرت شعیب کی قوم ایسی نافرمان تھی کاروبار میں. حضرت شعیب نے اس کو منع کیا، قوم نے نہیں مانا.
آپ کو معلوم ہے اللہ نے کتنا بڑا قہر ان پر نازل کیا، گرمی مسلط کر دی۔ کاروباری لوگ غور سے سنیں، کاروبار کی دھاندلی، کاروبار میں گندگی کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے، دنیا میں بھی عذاب مسلط کر دیتا ہے، مارکیٹ کو اتنا ٹائٹ کر دیتا ہے کہ لوگ کی زندگی چرمرا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے گرمی مسلط کر دی، سارے لوگ تہخانے میں گئے، وہاں گرمی سے ابل رہے ہیں، بالا خانے میں گئے، کھڑکیوں میں ٹھنڈی ہوائیں نہیں آ رہی، دیکھا جنگل کی طرف کالا بادل آیا ہے۔ غور سے سنیں، جنگل کی طرف کالا بادل آیا، سمجھے کہ بہت زبردست بارش ہوگی، سارے مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، جوان سب جنگل کی طرف اس کالے بادل کے نیچے آ گئے کہ ابھی بارش ہوگی جما جم، اور ابھی ہم لوگ سب نہا کر کے بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے، مست ہو جائیں گے۔ جب سارے مجرمین آ گئے، بزنس مین، بدماش، مکار، دھاندلی کرنے والے، ناپ تول میں کٹوتی کرنے والے لوگ آ گئے، تو پھر اللہ نے بارش نہیں برسائی، پانی نہیں برسایا، آگ کے انگارے برسائے، بھاگنے لگے تو اللہ نے ایک چیخ مسلط کر دی، اتنی بھینکر آواز کہ سب کے دل پھٹ گئے، گر گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زلزلہ برپا کر کے سب کو زمین کے اندر دھسا دیا۔ ایک ساتھ اللہ نے 3 عذاب بھیجے، کس بنیاد پر؟ کاروبار میں گندگی مچائے ہوئے تھے، وہ کاروبار میں دھاندلی کر رہے تھے۔ پورے قرآن کے اندر یہ چیز ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ۔ اے میری قوم کے لوگو، تم ناپ تول میں کمی مت کرو، لوگوں کو چیزیں کم تول کر کے مت دو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، اللہ کی دھرتی پر اصلاح کے بعد آپ ناپ تول میں کمی کر کے فساد مت بچاؤ، اللہ زندہ نہیں چھوڑے گا تمہیں، نصف نابود کر دیا اللہ نے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرا وقت ہونے والا ہے، 7 منٹ باقی ہیں، 10:15 تک انشاءاللہ میری تقریر ختم ہو جائے گی۔ میں نے جو آیات مبارکہ پڑھی، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ سے ڈرو، نافرمان مت بنو، مجرم مت بنو، گنہگار مت بنو، نماز چھوڑنے والے مت بنو، حرام کھانے والے مت بنو، حرام کرنے والے مت بنو، گناہ کرنے والے مت بنو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور اپنے کردار میں جھانکو، اپنے اعمال کو دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ اگر کل موت آ جائے، رات میں موت آ جائے، تو اللہ کے ہاں کون سی سوغات، کون سا گفٹ عبادتوں کا لے کے جاؤ گے؟ نماز تو پڑھتے نہیں، کاروبار میں لگے ہوئے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی اپنے گریبان میں جھانکے، دیکھے کہ اس نے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ نمازیں پوری پڑھی کہ نہیں، فل پیمنٹ کیا کہ نہیں، رمضان کے روزے فل پیمنٹ کیے کہ نہیں، اللہ نے پیسہ دیا تو زکوٰۃ ادا کی کہ نہیں، حج اللہ نے فرض کیا تو حج ادا کیا کہ نہیں۔ غور کرو، دیکھو اپنے کردار کو، دیکھو، چیک کرو۔ واتقوا اللہ، پھر کہہ رہا ہوں اللہ سے ڈرو۔ ایک آیت میں 2 جملے ہیں، واتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آگے ان اللہ خبیر بما تعملون، سنو اللہ تمہارے تمام کرتوت کو اچھی طرح جانتا کہ تم کر کیا رہے ہو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ خبیر ہے، پوری خبر رکھتا ہے تم کر کیا رہے ہو، کس کے لیے کر رہے ہو۔ اس دنیا کو بنانے کے لیے اتنے دماغدار، ادھر بلڈنگ بن جائے، ادھر دولت آ جائے، ادھر بینک بیلنس ہو جائے، ادھر گاڑیاں آ جائیں، ٹھاٹ کی زندگی اور شاداب زندگی گزر ہو جائے، اسی میں لگے ہوئے ہو۔ آخرت کو بھول گئے، موت کو بھول گیا، دیکھ کے جینے کی بہار، دل نے پیش نظر انجام کو رہنے نہ دیا۔
ہر آدمی کے خاندان کے لوگ مرتے ہیں، باپ کا انتقال ہوتا ہے، ماں کا انتقال ہوتا ہے، بیٹوں کا انتقال ہوتا ہے، چچا بابا کا انتقال ہوتا ہے، سب دیکھتے ہیں۔ کروڑوں کی دولت، کروڑوں کی دکان، بینک بیلنس چھوڑ کے مر گئے میاں خالی ہاتھ۔ اگر چاندی کی انگوٹھی بھی ہے نا تو آپ لوگ تو سونار لوگ ہیں، چاندی کی ویلیو جانتے کہ اگر ایک انگوٹھی ہے تو کم سے کم اس دور میں بیچیں گے تو 200 روپے نکل آئیں گے، لہذا مرنے والا قبر میں کیوں لے کے جائے، جلدی سے اتارو، کم سے کم پرانے ریٹ میں 200 روپے مل جائیں گے۔ کچھ جاتا ہے ساتھ میں، پلین کفن ہوتا ہے، کوئی جیب نہیں ہوتی ہے، اور اگر جیب بھی ہوتی لاکھوں کی گڈیاں بھی ڈال دیتے تو وہ بھی مٹی میں بالکل ختم ہو جاتی گڈیاں، کیونکہ یہ کرنسی وہاں نہیں چلتی قبر کے اندر، آخرت کے اندر اس کی کوئی ویلو نہیں۔ اللہ سے ڈرو، گناہ مت کرو، اگر گناہ کرو گے تو اللہ عذاب بھیجے گا۔ یہ جو ہمارے اوپر عذاب ہے یہ ہمارے کرتوت کی سزا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، جس نبی کو ہم اور آپ مانتے اس نبی نے کہا ہے کما کنتم تکونون کذالک یؤمر علیکم، سن لو مسلمان مرد اور عورتوں، تم جیسے کرتوت کرو گے ہم ویسے تم پر حکمراں مسلط کریں گے، اگر گناہ کرو گے ہم ظالموں کو تم پر مسلط کر دیں گے۔ آج ہر مسلمان بے چین نظر آتا ہے، کیوں؟ دو لوگوں کی وجہ سے، سینٹرل میں اور اسٹیٹ میں پریشان ہیں سب، کیوں؟ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ نبی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا ہوں، میری کیا اوقات کی جو میں اپنی طرف سے کوئی بات کہہ دوں۔ کما کنتم تکونون، تم جس طرح زندگی گزارو گے، کذالک یؤمر علیکم، ہم تم پر ایسے ہی عمال، وزراء، حکام مسلط کریں گے۔ اچھے کام کرو گے اچھے لوگوں کو مسلط کریں گے جو تمہاری زندگی کے اندر، تمہاری زندگی چین سے گزرے گی۔ اور اگر تم گناہ کرو گے، بدمعاشی کرو گے، جرائم کرو گے، ناپ تول میں کٹوتی کرو گے، دھاندلی کرو گے، مکاری کرو گے، لوگوں کے حق مارو گے، زمین جائیداد پر قبضہ کرو گے ناجائز، ظالموں کو مسلط کر دیں گے۔ آج ہمارا معاشرہ کتنا گندا ہے، اتنے حالات آ گئے، اب بھی ہم سدھرنے کو تیار نہیں۔ بس آخری بات کہہ کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یمن کا گورنر بنایا اور ان کو آدیش دے کے ان کو بھیج رہے تھے۔ جب وہ سواری پہ بیٹھ گئے، گورنر کی ویلو سمجھتے ہیں نا آپ، سی ایم سمجھ لیں آپ، اس زمانے امیر المومنین کی ویلو ایسی تھی جو آج کل سی ایم کی یا گورنر کی ویلو ہوتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کو اللہ کے رسول یمن کا حاکم گورنر بنا کے بھیج رہے تھے۔ حضرت معاذ بن جبل سواری پہ سوار تھے، اس وقت اللہ کے رسول نے 10 باتیں کہی تھی۔ کتنی باتیں؟ 10 باتیں کہی تھی۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں 10 میں سے۔ معاذ، یمن جا رہے ہو، یمن کے مردوں عورتوں کو، ہر ایک لوگ کو، ہر ایک فرد کو بتا دینا کہ وہ گناہ نہ کرے۔ کیا نہ کریں؟ گناہ نہ کرے، جس طریقے کا چھوٹا گناہ ہو، بڑا گناہ ہو، گناہ گناہ ہے۔ شراب کا ایک قطرہ بھی گناہ ہے، حرام ہے یا حلال ہے؟ 2-4 ڈراپ پی لے تو حلال ہو جائے گا نا۔ پیشاب کا ایک قطرہ ہے وہ بھی حرام، اور ایک گلاس ہے وہ بھی حرام۔ شراب کا ایک قطرہ ہے وہ بھی حرام، اور شراب کا ایک گلاس ہے وہ بھی حرام۔ حرام حرام ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو۔ تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، گناہ گناہ ہے۔ ایاک والمعصیہ، معاذ یمن والوں سے کہہ دینا، اگر یمن میں رہتے ہوئے خوشحالی، آسانی، چین، سکون، عزت، وقار، دولت، حکومت چاہتے ہیں تو ان کو بتا دینا گناہ نہ کریں، گناہ چھوڑ دیں۔ کیوں؟ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ سَخَطُ اللَّهِ، بتا دینا
کہ گناہ سے اللہ کا قہر نازل ہوتا ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، کاروبار کی برکتیں چھین لی جاتی ہیں، معاشرے سے چین و سکون چھین لیا جاتا ہے، اچھے لوگ دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں گناہ کی وجہ سے۔ لہذا میرے عزیزو، اس وقت کی جو ملک کے حالات ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمارے گھروں کی عورتیں، سب کی نئی کچھ کی عورتیں وہاں بیٹھی دھرنا دے رہی ہیں، ہمارے لیے شرم کی بات ہے، مگر حالات ایسے آ گئے ہیں تو کم سے کم ہم سارے مسلمانوں کو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لے، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، 5 وقتہ نماز ادا کریں، رو رو کر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں، عافیت مانگے کہ اللہ ہم نے بہت گناہ کیے، تو نے جو سزا دی ہے ہم سزا کے حقدار ہیں، مگر مالک ہمیں سدھرنے کا موقع دے دے، ہمیں معاف کر دے اور ہمیں ہدایت دے دے، ہم تیرے گھر کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ اگر دعا کریں گے تو انشاءاللہ یہ حالات اللہ خود بدلے گا۔ فیصلے آسمان پہ ہوتے ہیں، وہی فیصلے زمین پر اتارے جاتے ہیں، تب آپ کے فیور میں یا آپ کی مخالفت میں فیصلے آتے ہیں۔ ان کی کیا اوقات ہے جو فیصلہ کریں گے؟ فیصلہ رب العالمین کرتا ہے۔ جب آپ کی دعائیں اور اللہ رب العزت کے خزانے کو ہلائیں گی کہ بندے اور بندیاں، چھوٹے بڑے، مرد عورتیں، سب معافی مانگ رہے ہیں، سب آنسو بہا رہے ہیں، سب خیر مانگ رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش آتا ہے، پھر اللہ خیر کے فیصلے جاری کر دیتا ہے۔ جو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ ان کے دلوں کو نرم کر دیتا ہے۔ لہذا آخری بات یہ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اس وعدے کے ساتھ کہ آپ لوگ اپنے گریبان میں جھانکیں، جو جو گناہ ہو رہے ہیں، چھوٹے بڑے گناہ، سارے گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے گھر کو آباد کریں، اللہ سے رشتہ مضبوط کریں، خوب استغفار کریں۔ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کرو، اللہ سے خوب معافی مانگو، کیا فائدہ ملے گا؟ بس اس کو کہہ کے اپنی بات ختم کراؤ۔ نبی نے فرمایا من لزم الاستغفار، جس مسلمان مرد نے، عورت نے، بڑے نے، چھوٹے نے استغفار کرنا اپنے ذمے طے کر لیا، لازم کر لیا، روزانہ وہ ہر نماز کے بعد استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ استغفار کا مطلب معافی مانگنا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اے اللہ میں اپنے تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ استغفار کا مطلب معافی مانگنا۔ جو گناہ انجانے میں ہوئے ہے، یہ جو جان بوجھ کر میں نے گناہ کیا، اللہ میں سب کی معافی چاہتا ہوں، یہ ہے استغفار۔ حضور نے فرمایا کہ جب مسلمان استغفار کرنا لازم کر لیتے ہیں، یعنی خوب استغفار کرتے ہیں، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کے ہر تنگی کے راستے کو آسان کر دیتا ہے، ہر پریشانی کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ ومن کل ہم فرجا، اللہ اس کے سارے غم کو ختم کر دیتا ہے۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان راستوں سے روزی دیتا ہے جہاں ہم سوچ نہیں سکتے کہ یہاں سے کھانا کیسے آ گیا، بریانی کیسے آ گئی، یہ نبی نے فرمایا۔ اس لیے آپ حضرات نماز کا بھی اہتمام کریں، گناہوں سے بچیں اور خوب اللہ سے استغفار کر کے مسجدوں میں جائیں، اور نماز کے بعد اللہ سے ان حالات کے پیش نظر دعا کریں کہ جو حالات ہم پر طاری ہونے والے ہیں، جن میں ہمیں مبتلا کرنے کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کے منصوبوں کو ناکام کر دے اور پوری امت مسلمہ کو چین سکون کی زندگی نصیب فرمائے اور تمام آفتوں سے اہل ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔